بزرگان محترم اور برادران عزیز، کافی عرصہ مجھے غیر حاضر رہنا پڑا۔ کچھ اسفار ملکی غیر ملکی پیش آئے، کچھ بیماری وغیرہ بھی رہی، مگر الحمدللہ یہاں بیان کا سلسلہ مفید سلسلہ جاری رہا۔ انشاءاللہ آئندہ بھی ہمارے بعد اسی طرح چلتا رہے گا۔ یہ دین کے کام تو چلتے رہتے ہیں، افراد آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، دین کا کام چلتا رہتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ ہر مرتبہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو یہ سوال سب سے پہلے پیدا ہوتا ہے کہ کیا بات کی جائے آج۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، وقت محدود ہے۔ کام کی بات، جو حاضرین کے کام کی بات ہو وہ کیا ہو؟ بس دعا ہی کر لیتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ آپ دل میں ڈال دیجئے، موضوع بھی آپ دل میں ڈال دیجئے، مضمون بھی آپ الہام فرما دیجئے، الفاظ بھی آپ بتا دیجئے، لہجہ بھی الہام فرما دیجئے، ترتیب بھی آپ کرا دیجئے۔ آپ کے سپرد ہے معاملہ، اپنی رضا کے مطابق کروا دیجئے۔ ایسی بات کروا دیجئے کہ سننے والوں کو بھی فائدہ پہنچ جائے، میرے لیے بھی ذخیرہ آخرت کا بن جائے، صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی کر دے۔ اس وقت دو باتیں ذہن میں آ رہی تھیں کہ قرآن کریم میں اور احادیث نبویہ میں، اسلامی تعلیمات میں دو چیزوں کا مطالبہ توحید کے بعد بہت زیادہ کیا گیا ہے، ایک شکر، ایک صبر۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا، اور کوئی تکلیف، رنج، غم، پریشانی پیش آ جائے تو اس پر صبر کرنا۔ اور ان دونوں عبادتوں کا یہ بہت عظیم الشان عبادتیں ہیں، اور قرآن کریم میں جگہ جگہ ان کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور اس پر بڑا اجر و ثواب بیان فرمایا گیا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، نعمتیں اور دوں گا۔ اس کی عادت ڈالنے کی ضرورت ہے۔ ہم جب کہتے ہیں الحمدللہ، یہ بھی شکر کا کلمہ ہے، اور اس کلمے کی اہمیت کا آپ اندازہ کریں اس بات سے، الحمدللہ کی، کہ قرآن کریم سے پہلے کتنی آیتیں، کتنی کتابیں اور صحیفے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام پر۔ موسیٰ علیہ السلام پر تورات آئی، داؤد علیہ السلام پر زبور آئی، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل آئی، ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے۔ ان سب کے بعد قرآن آیا۔ وہ صحیفے آج باقی نہیں رہے، تورات باقی نہیں رہی، انجیل باقی نہیں رہی، زبور باقی نہیں رہی، کیونکہ ان کو قیامت تک کے لیے نہیں نازل کیا گیا تھا۔ اس وقت تک کی ضرورت کے لیے رکھا گیا تھا جس حد تک اس وقت کے لوگوں کی ضرورت تھی۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اللہ اکبر۔ ایک تو یہ کہ اس کو معجزہ بنا کر نازل کیا، اور کئی اعتبار سے معجزے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وعدہ کر لیا تھا قرآن نے، اللہ نے خود، کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تورات، انجیل، زبور، صحیفے، ان کی حفاظت کا کہیں وعدہ نہیں تھا، محفوظ بھی نہیں رہے۔ آج نہیں کہا جا سکتا کسی بھی جملے کے بارے میں کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، انجیل میں، تورات میں، زبور میں۔ لیکن قرآن آج 1500 سال کے قریب گزر رہے ہیں، اس کے زبر زیر پیش میں اللہ ذرہ برابر کمی نہیں آئی، بلکہ اس لہجے تک کو محفوظ رکھا ہے جس لہجے سے جبریل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنایا تھا، اور جس لہجے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر صحابہ کرام کو سنایا، آج تک چلا آ رہا ہے، رد و بدل ذرہ برابر نہیں کی گئی۔ اور قرآن نے دعویٰ کیا تھا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ یہ کب کہا تھا؟ بدنی زندگی میں نہیں کہا تھا، جب مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی تھی، مکے میں کہا تھا، مکی زندگی میں، جب صحابہ کرام کو، مومنین کو، تھوڑے تھوڑے مومنین تھے، ہر ایک پر
ہر جان کی بنی ہوئی تھی۔ دشمنان اسلام تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گندگی پھینک رہے تھے، جھوٹے جھوٹے الزامات لگا رہے تھے، مجنون کہہ رہے تھے، جادوگر کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ کے نام لیواؤں پر کوڑے برسائے جا رہے تھے۔ بلال حبشی پر کیا گزر رہی تھی؟ جانوں کی اپنی حفاظت ممکن نہیں، مشکل ترین کام تھا۔ مکہ معظمہ میں بھاری اکثریت ان کی تھی دشمنوں کی، مسلمان تھوڑے سے تھے۔ قرآن نازل ہو رہا تھا تھوڑا تھوڑا۔ قرآن نے کہا کہ ہم اس کی عبادت کریں گے، یہ ہماری محفوظ رہے گا۔ لکھا جا رہا تھا جانور کی جھلیوں پر اور پتوں پر، ہڈیوں پر اور دلوں میں حفظ کیا جا رہا تھا، یہاں تک کہ 23 سال میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا اور مدینہ طیبہ پہنچ کر یہ سلسلہ اور جاری رہا، اس کی تکمیل ہوئی، اور یہ قرآن آج تک الحمدللہ اسی طرح باقی ہے۔ تو ایک معجزہ تو قرآن کا یہ ہے، دنیا میں کوئی قوم، کوئی مذہب، کوئی دین ایسی کتاب نہیں پیش کر سکتا جو 1500 سال پرانی ہو اور اس میں کوئی ترمیم نہ ہوئی ہو، تبدل نہ ہوا ہو، باقی بھی رہی ہو، صرف ایک قرآن ہے۔ پھر یہ کہ حفظ کرنے والے اس کو حفظ کروا دیے، چلو کتابوں میں سے مٹا دے دشمن، ہڈیوں میں سے مٹا دے، دلوں سے کیسے مٹائے گا؟ دلوں میں ایسا محفوظ کیا کہ آپ امریکہ میں چلے جائیے، جاپان میں، چائنا میں، افریقہ میں، یورپ میں، ہندوستان میں، کفرستان میں، جہاں جاؤ گے قرآن کی آوازیں سنائی دیں گے، پڑھنے والے سنائی دیں گے، حافظ ملیں گے۔ بڑے سے بڑا عالم، مشہور سے مشہور عالم اگر ممبر پر کھڑے ہو کر قرآن کریم کی کوئی آیت میں ذرا سا ایک لفظ میں آگے پیچھے کر دے، بچے ٹوک دیں گے، قاری مولانا صاحب آپ نے یہ غلط پڑھا ہے۔ کسی کی جرت نہیں ہے کہ ذرہ برابر اس میں کمی کر سکے، یہ معمولی بات ہے۔ دنیا کی کسی کتاب کو یہ حفاظت نہیں ملی جو قرآن کو نصیب ہوئی، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ قیامت تک رہے گا، یہ قرب قیامت تک، جب تک مسلمان ہے قرآن بھی اسی طرح رہے گا باقی۔ پھر یہ کہ 1500 سال سے لے کر اب تک اور آئندہ قیامت تک جتنے مسائل امت کو پیش آنے والے ہیں یا پیش آ سکتے ہیں، حلال کے، حرام کے، سیاست کے، حکومت کے، معیشت کے، زندگی کے کسی بھی شعبے سے متعلق جو مسائل پیش آ سکتے ہیں امت میں، کسی بھی انسان کو، کسی بھی قوم کو، کسی بھی علاقے میں، کسی بھی زمانے میں، ان سب کے احکام کا اصول اور بنیاد قرآن کریم نے بیان کر دی۔ کوئی چیز ایسی نہیں ملے گی اس کا ماخذ قرآن میں نہ ہو، قرآن میں موجود ہے۔ یہ زبردست معجزہ ہے قرآن کا، قیامت تک محفوظ رہنے والا اور قیامت تک کی رہنمائی کرنے والا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ بنا کر بھیجا۔ تو تمام اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں سب سے عظیم الشان کتاب، عظیم ترین کتاب قرآن ہے۔ اس کا دیباچہ ہے سورہ فاتحہ۔ دیباچہ، ہر کتاب کے شروع میں ایک دیباچہ ہوتا ہے، مقدمہ ہوتا ہے، پیش لفظ ہوتا ہے۔ اس کا پیش لفظ، دیباچہ، مقدمہ سورہ فاتحہ ہے۔ مقدمہ جو ہوتا ہے پوری کتاب کی جان ہوتی ہے، پوری کتاب کی جان ہوتی ہے، پوری کتاب کا خلاصہ اس میں ہوتا ہے۔ قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، دیباچہ ہے۔ اس کو شروع کیا کون سے لفظ سے؟ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ تو بات ہے اس الحمدللہ کے کلمے میں، کچھ تو بات ہے۔ اللہ کو اتنا پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو شکر بہت پسند ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص شکر ادا کرے گا مجھے اور دوں گا۔ دو شکر ادا کرتے جاؤ، مجھ سے لیتے جاؤ، نعمتیں بڑھاتے چلے جاؤ۔ ہم نے پاکستان حاصل کیا، کتنی قربانیاں دی ہمارے بزرگوں نے، ہمارے جوانوں نے، ہمارے بچوں نے، ہماری ماؤں نے، بہنوں نے،
1 کروڑ کے قریب انسان ہجرت کر کے وہاں سے یہاں آئے، وطن کو چھوڑا اللہ کی خاطر. اتنی قربانی اسے وطن عزیز ملا. اور پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے نعروں کے ساتھ ملا. لیکن ہم نے ناشکری کی ہے، ہمارے حکمرانوں نے شکر ادا نہیں کیا. اور جب حکمرانوں نے شکر نہیں ادا کیا تو عوام نے بھی نہیں کیا. بنا تھا لا الہ الا اللہ کی سربلندی کے لیے، کام سب اس کے برخلاف ہو رہے ہیں الا ماشاء اللہ. لیکن خوب یاد رکھیے، الحمدللہ دین کا کام ختم نہیں ہوا، دین کا کام کرنے والے کر رہے ہیں. تبلیغ کا کام بھی جاری ہے، قال اللہ و قال رسول کا کام بھی جاری ہے، اصلاح باطن کا کام بھی باقی ہے. دین کا کام کرنے والے اپنا کام کر رہے ہیں، دین کے مخالف کرنے والے اپنا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. یہ الحمدللہ ختم نہیں ہوا دین کا کام. فرمایا تھا حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کی ایک بڑی جماعت برقرار رہے گی اس دنیا کے اندر تمام سے بدترین حالات میں بھی، جو حق پر قائم رہے گی اور ان کو نقصان نہیں، شکست نہیں دے سکے گا کوئی بھی. بڑی بڑی طاقتیں بے شکست نہیں دے سکے گی. آج پوری دنیا عالم کفر ایک طرف ہوتا جا رہا ہے. مسلمانوں پر کیا بیت رہی ہے، شام میں، حلب میں، کشمیر میں، فلسطین میں، افغانستان میں کیا کیا پریشانیاں ہیں. لیکن صبر کرنے والے صبر کر رہے ہیں، شکر کرنے والے شکر کر رہے ہیں، دشمنی کرنے والے دشمنی کر رہے ہیں. اپنی اپنی بھگت لیں گے اپنے اپنے کاموں کو. تو ایک بات تو اس کی ہمیشہ عادت ڈالنی چاہیے. ہمارے شیخ بھی فرمایا کرتے تھے کہ صبح سے لے کر شام تک ہماری مرضی کے مطابق کوئی بھی چھوٹا کام ہو جائے یا بڑا، اس پر الحمدللہ کہہ دیا کرو. آسان کام ہے، الحمدللہ کہہ دو، شکر ادا کر دو. لئن شکرتم لازیدنکم ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. قرآن کریم نے فرمایا کہ تمہیں عذاب دے کر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا اگر تم شکر ادا کرتے رہے ایمان کے ساتھ. معلوم ہوا کہ شکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ عذاب سے بچاتا ہے. ناشکری بہت خطرناک ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ایک تو شکر کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک بات یہ کہ آدمی کو جتنی بھی تکلیف پہنچ جائے، بیماری ہو، کوئی غم ہو، خدا نخواستہ مصیبت ہو اور پریشانی ہو، عین اس حالت میں بھی اگر آپ توجہ کریں تو یہ تکلیفیں تو تھوڑی سی، نعمتیں بے شمار بھی ہوں گی اسی وقت بھی. حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث تھے اور ہمارے والد صاحب کے استاد تھے، ہمارے دادا کے شاگرد تھے مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان کے بارے میں وہاں کے علماء اور بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ یہ مادرزاد ولی اللہ ہیں، ماں کے پیٹ سے ہی ولی اللہ پیدا ہوئے تھے. یہ بعض باتیں ایسی کہتے تھے کہ وہ ان کو پر کشف بھی بہت ہوتا تھا، الہام بھی آ جاتا تھا، خبریں بھی دے دیتے تھے. ایک مرتبہ بیمار ہوئے، کسی نے پوچھا حضرت کیسی طبیعت ہے؟ فرمایا الحمدللہ سر میں درد نہیں ہے، دل میں کوئی تکلیف نہیں ہے، الحمدللہ کان بھی ٹھیک کام کر رہے ہیں، آنکھیں بھی ٹھیک کام کر رہی ہیں، الحمدللہ الحمدللہ، اور فلاں چیز بھی ٹھیک ہے، فلاں چیز بھی ٹھیک ہے، فلاں چیز بھی ٹھیک ہے. بخار ہو گیا ہے، بخار ہو گیا. دعا کرو اللہ تعالیٰ صحت دے دے. تکلیف کو چھپانا بھی نہیں ہے، تکلیف کا ذکر بھی کیا جائے لیکن صبر اور شکر کے ساتھ. اب یہ صبر بھی ہے شکر بھی ہے. جو تکلیف ہے اس پر صبر بھی ہے کہ شکایت نہیں کر رہے. بعض لوگ عادت ہوتی ہے ان سے پوچھا تو کیسے طبیعت ہے کہ مطلب کیا بھائی کیا بتائیں، بڑی تکلیف ہے، نزلہ ہو گیا ہے، کھانسی، فلاں ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، انہوں نے کہا کہ فلاں دوا کھا لو، پھر کھانسی ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ فلاں ٹیسٹ کرا لو، پھر فلاں ڈاکٹر کے پاس گئے انہوں نے کہا اینٹی بائیوٹک دے دو، پھر فلاں قصہ لمبی داستان سنائیں گے. جیسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے برابر کوئی مصیبت زیادہ کوئی ہے ہی نہیں. سب زیادہ مصیبت زیادہ آدمی یہی ہے، حالانکہ کتنی نعمتیں اس وقت بھی موجود ہوتی ہیں. تصور کرے ان بیماروں کا جو ہسپتالوں میں پڑے ہیں، کینسر کے بیمار ہیں، لا علاج، بیوی بچے رو رہے ہیں، تیمارداری کرنے والا کوئی نہیں. گاؤں گوٹوں سے آ کر یہاں ہسپتالوں میں داخل کیا ان کے تیمارداروں نے. تیمارداروں کے ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں، سردیوں کی راتوں میں باہر گزار رہے ہیں، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں.
ان کی تسلی دینے والا کوئی سامان نہیں. جب ان کے تصور کرو گے تو آدمی اپنی تکلیف کو بھول جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطالبہ ہے کہ جب کوئی نعمت ملے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو. لئن شکرتم لأزیدنکم، اپنا ہی فائدہ ہے شکر کرنے سے، اور اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا. بات مختصر ہے، وقت ختم ہو گیا ہے. آج شکر ہی پر بات رہ گئی، باقی آئندہ زندگی رہی تو انشاءاللہ مزید بات ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ.